اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کی گفتگو سورۃ بقرہ آیت نمبر 215 آپ کے سامنے درس قرآن کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، محبوب میرے بندے سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألونک ماذا ينفقون، کہ کہاں خرچ کریں؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر، محبوب ان سے کہہ دو کہ بھلائی کا خرچ، اچھا خرچ، نیکی کا خرچ، حلال رزق کا خرچ اگر تم بہتر انداز میں چاہتے ہو، فللوالدین، پہلا حصہ اور حق والدین کا ہے، والاقربین اور رشتہ داروں کا، والیتامی اور یتیموں کا، والمساکین اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافر راہ گیروں پردیسیوں کا، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلائی کرتے ہو، اچھائی کرتے ہو، حسن سلوک کرتے ہو، فرمایا فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ لہٰذا یہ 5 آپشن خرچ کرنے کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے میں 4 پر گفتگو کر چکا ہوں، آج 5ویں پہ کرنا چاہتا ہوں۔ وابن السبیل، مسافر، راہ گیر، پردیسی، مجبور، چونکہ اسلام عالمگیر دین ہے، تا قیامت یہ دین برحق چلتا رہے گا، تو اس میں ہر طرح کے نظام اصول وضع کیے ہیں۔ اس اسلام کی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ اسلام نے ہر ایک کی بھلائی، رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے اصول وضع کیے ہیں، اپنی ہدایات فراہم کی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں سیر کا حکم دیا ہے، سیرو فی الارض، فرمایا زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فرمایا جھوٹے لوگوں کا انجام دیکھو، سیر کرو، میرے اچھے اچھے قدرت کے حسین مناظر دیکھو۔ لہٰذا ایک طرف سیر کرنا ہے، پھر دوسری طرف فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، جہاں بھی جانا پڑے، جہاں ہجرت کرنی پڑے، رزق کے وصول کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے آپ چلے جائیں۔ لہٰذا سفر کرنا ہے رزق کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے، سفر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر جائز ہوتا ہے، ایک سفر ثواب کا باعث، ایک سفر گناہ کا باعث ہوتا ہے۔ سفر جائز یہ ہے کہ آپ قدرت کے حسین مناظر دیکھیں، قدرت کے رنگ دیکھیں، اللہ کے زمین کے مناظر دیکھیں، سیر تفریح کریں، تو جائز ہے۔ اور ثواب کا سفر دین کے لیے، اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے آپ سفر کریں گے تو ثواب کا باعث ہے۔ اور گناہ کا سفر یہ ہے کہ آپ چوری ڈکیٹی کے لیے، فحاشی برائی کے لیے، بے حیائی کے لیے آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو یہ گناہ کا باعث ہے۔ تو آپ دیکھیں جہاں سفر کا تعلق، اسلام نے سفر کے آپشن دیے ہیں، اور رزق کے حلال کے لیے سفر کرنا، انسان ہے سفر کرتے ہوئے دیر ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، کہیں اسے گھر نہ پہنچنے میں، کہیں راستے میں شام ہو سکتی ہے، تو لیٹ ہو سکتا ہے انسان، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس کے لیے قانون وضع کیا کہ وابن السبیل، مسافر، راہ گیر، پردیسیوں کی خیر خواہی کرو اور ان پر خرچ کرو، اور ان کے لیے اچھا سوچو اور اچھا انتظام و اہتمام کرو۔ لہٰذا پردیسی مہمان کی خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر، فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ،
اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، رسپیکٹ کرے، مہمان کو ریسیو کرے، اچھے طریقے سے استقبال کرے اور اچھے طریقے سے اسے سی آف کرے، ڈراپ کرے، اچھے طریقے سے گاڑی تک لے جائے، گھر سے باہر آ کے اسے الوداع کرے، جہاں تک اس سے ممکن ہو سکے مہمان کی اچھی خاطر تواضع کرے۔ لہٰذا حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ فیوریٹ کام یہ ہے مہمان نوازی کرنا۔ پوچھا گیا حضور کیا وجہ ہے؟ تو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مہمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور جب جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ اللہ کے فضل سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے لیے پسندیدہ کام یہ ہے کہ یہ مفت کی نیکیاں ہیں، مفت کے گناہوں کی تلافی ہے کہ ایک طرف میرا لگا کچھ نہیں، وہ اپنا رزق مقدر نصیب ساتھ لایا، اور دوسری طرف میرے گناہ معاف ہو گئے، تو میرے لیے تو پسندیدہ کام ہے۔ لہٰذا مہمان نوازی بڑی اچھی عین عبادت ہے، ہر نبی کی سنت ہے، خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی سے ادھار آٹا زرہ گروی رکھ کے مہمان نوازی کی۔ تو مہمان نوازی ہر نبی کا حسن ہے، ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی کی سیرت میں روشن باب ہے۔ لہٰذا مہمان نوازی بڑی اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں دو نمبری چل رہی ہے، مہمان نوازی میں دو نمبری ایسی ہے کہ جس بستر پر آپ مہمان کو سلاتے ہیں وہ مہمان وہ بستر بھی صبح کو ساتھ لے جاتا ہے۔ یعنی اتنی بے ایمانی، دو نمبری اور ناقص ہو گیا ہے یہ معاشرہ، اور ظالم لوگ ہو گئے ہیں، بے حیا ہو گئے ہیں، حقداروں کا حق مارنے والے۔ ہم نے ایک دفعہ ایک آدمی لایا مہمان، ہم نے اس کی خاطر تواضع کی اور ہم ایک جگہ گئے تو وہیں بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم سے بھی یہ پیسے لے جا گیا ہے، تو کم از کم 8-10 بندے نکال آئے جو کہہ رہے تھے ہم سے بھی کرایہ لے چکا ہے، ہم سے بھی کرایہ لے چکا ہے۔ تو میرے ساتھ قاری صاحب تھے، ہم نے میٹنگ کی کہ آپ اس کو جو ہے نا ڈراتے ہیں اور بھگاتے ہیں، نہیں تو یہ سب کو لوٹ جائے گا۔ تو ہم نے جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے آپس میں بات کی، یار پولیس کو بلاتے ہیں، اس کو اٹھا لے جائیں، کیونکہ یہ سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب کئی لوگ ایسے نیک متقی بننا چاہتے ہیں، خواہ مخواہ کا تقوی، مفت کا تقوی، کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار کوئی نہیں، اس کو رہنے دیں۔ نہیں، ایسا ناسور جو کسی کو دھوکہ دے رہا ہو، ایسے لوگوں کا گریبان پکڑو جو کسی کا حق مارتا ہے، حق والوں کا حق مارتا ہے، پھر ہمارا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہمیں کسی پر تسلی نہیں ہوتی، کسی پر اعتبار نہیں آتا، پھر ہم مہمان نوازی کر نہیں سکتے۔ ایسے ناسور کو چھوڑنا بڑا گناہ ہے، بڑا فسق ہے، بڑا فجور ہے۔ یہ معاشرے کا ناسور ہو چکے ہیں، یہ معاشرے کے بدترین لوگ ہیں جو لوگوں کا حق مارتے ہیں، حقیقی مجبور لوگوں کا حق مارتے ہیں، پردیسی لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گریبان پکڑنے چاہیے۔ جب ہم نے پولیس کا ڈراوا دیا تو وہ بھاگ گیا، پھر ہم نے تیسرے دن دیکھا کہ وہ مزدوری کر رہا تھا۔ تو بھائی یہ اچھے طریقہ ہے کہ کسی کا دھوکہ آپ کو پتہ چلا ہے، آپ ہائی لائٹ کر دیں، آپ اناؤنسمنٹ کر دیں، آپ لوگوں کو اطلاع کریں، آگاہ کریں، تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ سکیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو سانپ کو نہیں مارتا میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا انجان میں پتہ نہیں کسی مسلمان کو، کسی انسان کو ڈس لے گا، کاٹ لے گا، مار دے گا، لہٰذا تم جو دیکھ رہے ہو، نظر آ رہا ہے تمہیں، تم قتل کرو، اسے مارو۔ لہٰذا جو دھوکہ دے کسی مسلمان کو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ مہمان نوازی آج کے دور میں کسی کے دل سے، کسی کی شخصیت سے مطمئن نہیں ہے، کسی پردیسی سے آپ مطمئن نہیں ہیں، جیسے دو نمبری ہو رہی ہے، آپ کا اعتماد کھو چکا ہے، تو آپ اگر کسی کی مہمان نوازی نہیں کرتے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، اب کہیں دل مطمئن ہوتا نہیں، آپ کسی کو گھر ایسے بندے کو لے جانا ہی نہیں چاہتے، تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک ہو سکتا ہے، ممکن ہے
آپ کو مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ مہمان جو قابل اعتماد ہو، پرانا آپ سے کسی کے ساتھ رہتا ہو، تو ایسے لوگوں مہمان بااعتماد اور جس کے ساتھ آپ کی تعلق داری ہے، رشتہ داری ہے، اس کی مہمان نوازی آپ بخوب اچھے انداز سے کریں، ہر نبی کی سنت کو زندہ تابندہ پائندہ کریں۔ لیکن اگر کسی کو حالات کے پیش نظر، یہ نہیں کہ آپ کے دل میں تو محبت ہے، مہمان نوازی کے حضور کے فرامین آپ کے دل میں روشن ہیں، نور کی صورت میں ہیں، لیکن آپ حالات کے پیش نظر اگر کسی پر مطمئن نہیں ہیں تو آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں۔ یا آپ کوئی پردیسی آتا ہے، کہتا ہے جیب کٹ گئی، میں نے سفر پہ جانا ہے، تو آپ تھوڑا سا کوشش فرمائیں کہ اسے گاڑی پہ بٹھا کے آئیں، اس گاڑی والے کو کرایہ دے دیں، تاکہ کسی طریقے سے دھوکہ نہ ہو سکے۔ مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے نہ کھاتا ہے، اس طرح کا نظریہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم عمل